السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے دل کا درد اور اپنے وجود کا دکھ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں کسی سے یہ نعت مبارک سماعت کر رہا تھا اور یہ دعائیہ کلمات کہ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کوئی کہہ رہا تھا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر آقا کریم کرم فرما دیں اور ہم حالت بیداری میں جانے کائنات کو پا لیں تو ہمارا حال کیا ہو جائے، خوشی سے دل بند ہو جائے۔ پھر میں یہ سوچوں کہ میں آقا کریم کو کہاں بٹھاؤں، اور اگر آقا کریم مجھے نواز دیں، وہ نوازتے بھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں گے تو میں ریشم و دیباج کا بستر عود و عنبر میں مہکا کر اپنے دل پہ بچھا کے اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اگرچہ میں بہت غریب ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا مکان، اپنی جائیداد، اپنی جان بیچ کے بھی دنیا کا سب سے قیمتی لباس سیدہ زہرا کے بابا کے لیے سلواؤں گا۔ اور جب مجھے سینے والا دھاگے کا کہے گا تو میں کہوں گا میری آنکھوں کی رگیں نکال، دھاگے کی جگہ میری آنکھوں کی رگیں استعمال کرو۔ ایک ہی کیوں، میرے آقا میرے گھر میں آئیں تو میں ہر لمحے اپنے آقا کو نیا لباس اور نئی کملی سے مزین کروں۔ جب میرے آقا کریم میرے گھر تشریف لے آئیں تو میں اپنے جسم کے چمڑے نہیں بلکہ اپنے پیشانی کے چمڑے سے آقا کریم کے لیے نالین بنواؤں گا۔ جدھر جدھر آقا قدم رکھیں گے میں اپنے رخسار بچھاؤں گا۔ آقا کریم جب تک میرے گھر میں رہیں گے نہ میں بیٹھوں گا نہ میں سوؤں گا۔ میرے آقا جو حکم فرمائیں گے میں ہر حکم کی تعمیل ایسے بجا لاؤں گا جیسے برق سرعت رفتار سے آتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں آقا کریم کو پینے کے لیے کوثر کا پانی دوں، لیکن میرے پاس کوثر کا پانی نہیں، ہاں آب زمزم میری پہنچ میں ہے، میں وہ کھینچ کے لے آؤں گا اور اپنی پلکوں کو ٹرے بنا کے ان پہ سجا کے گلاس پانی کا میں آقا کریم کے لیے پیش کروں گا۔ مجھے اللہ ہزاروں ہاتھ دے گا، میں ہر ہاتھ میں ہر پاکیزہ مشروب ہاتھ پھیلا کے آقا کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ دنیا میں جتنے طیب اور پاکیزہ کھانے ہیں میں وہ سارے اپنے آقا کے لیے دسترخوان پہ سجاؤں گا۔ ہائے کاش مجھے زہرا کے بابا کو دینے کے لیے جنتی کھانے مل جائے، میں لگاتار ایک کے بعد ایک کھانا اپنے کریم آقا کو پیش کروں۔ جب میرے مدینے کے تاجدار میرے گھر سے باہر جانا چاہیں میں کائنات کے خوبصورت ترین جہاز، میں ٹرینیں اور ہزاروں گاڑیاں لے کے آقا کریم کے پاس کھڑا ہو جاؤں کہ آقا سواری کے لیے کوئی سواری منتخب فرمائیے، لیکن میرے آقا فرمائیں اے مجھ سے محبت کرنے والے، میں تو اپنے وجود کو میری سواری بنا دے۔ جب میں یہ سنوں تو میں فوراً جھک کے آقا کی وہ سواری بن جاؤں جو کبھی یافور بنا کرتا تھا، میں یافور گدھا بن جاؤں اور میرے آقا میرے وجود پہ سوار ہو جاؤ۔ جب رات آئے، روشنی کا بندوبست کرنے کا وقت آئے تو میں چاند کھینچ کے آقا کے قدموں میں روشنی کے لیے رکھ
میں ستاروں کے کمکمے سجا دوں اور دنیا کی ہر روشنی سے اتنا چراغاں کروں کہ ملائکہ بھی محو حیرت رہ جائے. پھر آقا مجھ سے استفسار فرمائے کہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. تو میں اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنے کریم آقا پہ قربان کر کے بتاؤں یا رسول اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں. ساری کائنات کی ہر محبت سے زیادہ آپ کا پیار میرے دل میں سمایا ہوا ہے. پھر کائنات کے جتنے بھی خزانے ہیں، یواقیت، جواہر، سونا، چاندی، لال، میں سب کو ایک جگہ اکٹھا کروں اور اکٹھا کر کے میں آقا کریم کی بارگاہ میں دل پہ رکھ کے، دل کے تشت پہ رکھ کے پیش کروں کہ یا رسول اللہ، یہ نبی، یا نبی اللہ، اپنی پیاری شہزادی ہماری ماں سیدہ کائنات کی بارگاہ عالیہ میں پیش کر دیجیے. میں ہر قیمتی تحفہ اکٹھا کروں جس میں میرا دل بھی ہو، میری جان بھی ہو، اور میں وہ آسماں پہ سجا کے حضور کو دوں کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ حقیر سا نذرانہ ہماری طرف سے حسنین کریمین کی بارگاہ میں. پھر میں سوچتا ہوں کیا میں اتنا خوش قسمت ہوں؟ ہاں ہوں. میرے آقا آئے تو میں جھولی پھیلا دوں اور عرض کروں کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ساری کائنات آپ کے قدموں کی خیرات کھاتی ہے. آپ نے جس طرح ہواؤں سے علم کھینچ کے حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالا تھا، یا نبی اللہ میں نے بھی جھولی پھیلائی ہے، ہوا سے علم کھینچ کے میری جھولی میں بھی علم کی خیرات عطا کر دیجئے. مٹھی بھر خیرات عطا کر. پھر میں کہوں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، مجھے مدینے میں رہنے کی خیرات عطا کر دے. پھر میں اپنی امت مسلمہ کا درد حضور کی بارگاہ میں پیش کروں. میری آنکھوں سے آنسو اس طرح بہ رہے ہوں جس طرح ساون بھادو میں بادلوں کی جڑی بہتی ہے. میں کیا بتاؤں، میں اپنے آقا سے کیا کیا مانگوں. میں کوئی چیز نہ چھوڑوں جو آقا سے نہ مانگوں، میں سب کچھ لوں اور آقا مجھے عطا کریں. جب میں عطاؤں کے خزینے سمیٹ لوں تو عرض کروں میرے آقا یہ کرم نوازی اب کبھی ختم نہ ہو، مجھے مستقل اپنا میزبان بنا لیجیے. آقا کرم فرمائے، ہمیشہ ہمارے گھر میں رہیں. اگر آقا کرم فرما دے تو میں کائنات کا سب سے خوش قسمت، اور اگر آقا تشریف لے جانا چاہیں تو میں اپنی روح بدن سے نکال کے آقا کریم کے قدموں میں رکھ دوں. میری روح جانے کائنات کے قدموں سے نپٹ جائے اور کہے میرے آقا، میرے دل کی دھڑکن، میرے مربی، میرے مرشد، میرے موصل، اگر آپ رکنا نہیں چاہتے تو مجھے بھی ساتھ لے جائیے. اچانک مجھے خیال آیا آقا کریم آئیں گے تو ضرور، لیکن آقا کریم نے آ کے اگر میرے گھر کے حالات دیکھ لیے تو میں تو بے موت مارا جاؤں گا. کیا میرا گھر اس قابل ہے کہ میرے آقا میرے گھر میں آئے؟ میرے گھر میں لگی ہوئی کیبل، میرے گھر میں لگا ہوا ڈش، میرے گھر میں لگا ہوا ٹی وی، میرے گھر کے بے نماز لوگ، اور قرآن مجید کو جو تاک میں سجا کے رکھا ہے، کہ آقا میرے گھر میں خوشی سے داخل ہوں گے؟ میں یہ چیزیں کدھر چھپاؤں گا؟ اور اگر آقا آئیں گے تو راضی نہیں، وہ تو ناراض ہوں گے. یہ سب دیکھ کے ہر مسلمان حضور کا غلام، لیکن اولاد پہ تو آقا زیادہ ناراض ہوں گے کہ
میں دین تمہارے حوالے کر کے گیا تھا. یا اللہ کرم کر دے، کرم کر دے مولا، کرم کر دے، ہمیں اس قابل بنا دے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ادب سے، جھک کے، احترام سے کر سکے. وما علینا الا البلاغ.